اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سال کے بہترین دن، ذی الحج کے 10 دن دنیا کے بہترین دن ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے۔ ان دنوں میں فرائض دیگر دنوں کے فرائض سے زیادہ افضل ہیں اور عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان دنوں میں کیے گئے نوافل دیگر دنوں کے نوافل سے زیادہ افضل ہیں اور اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہیں۔ سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کرتے تھے۔ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور قربت والے کاموں سے آباد کرنا چاہیے۔ عام روٹین کے مطابق نہیں گزارنا چاہیے، خوشی سے نیکی کرنی چاہیے۔ جتنی خوشی سے ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر کاموں کے اندر محبت، خوبصورتی پیدا ہو جائے، کوالٹی آ جائے تو اس کی اتنی ہی جزا بڑھ جاتی ہے۔ کرنے کے کام، نیت کو پھر سے صاف خالص کریں، صرف اللہ کے لیے، کسی پر احسان نہیں جتانا، کسی سے صلے کی توقع نہیں رکھنی۔ جس رب کی خاطر کیا بس اس نے دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیتا ہے، اس کے نیک کام میں اتنی ہی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اخلاص کا مطلب اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو اور آخرت کے اجر کو سامنے رکھنا۔ خالص نیت کہ مجھے اس سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ راضی ہو جائے اور آخرت میں اجر کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس کا عمل خالص ہونے لگتا ہے۔ کوئی بھی نیکی عادت سمجھ کر نہ کریں کہ مجھے عادت ہے اس کی، بلکہ اس کو ریفریش کر کے خیر کا کام سمجھ کر کریں۔ کسی نیکی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں۔ کوئی بھی نیکی کر کے مطمئن نہ ہوں۔ بہت کچھ کر کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھیں۔ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہو، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں نفس کے خلاف جانا پڑ رہا ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھیں۔ آپ کی آنکھوں نے نہیں بھی دیکھا پھر بھی دعا پڑھیں۔ سچی توبہ کریں۔ سابقہ گناہوں پر ندامت، ان گناہوں سے کنارہ کشی۔ کوئی نیکی کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے توبہ کر لیں۔ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ ہوتے ہیں، توبہ سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہم نیکیوں میں دوڑنے لگتے ہیں۔ اپنے عزم و ارادے کو پختہ کریں۔ جو حرص رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کر گزرتا ہے، اس لیے نیکی کا راستہ کھلتا ہے۔ جو حرص رکھتا ہے، ہر نیکی مشکل سے ہی ہوتی ہے، اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر نیکی حاصل ہوتی ہے۔ ایفرٹ سے نہیں گھبرانا۔ دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ جو پہل کرنے والے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، تو آگے بڑھ جائیں۔ یاد رکھیں، نیکی کا شوق اس وقت تک ہوتا ہے جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ان 10 دنوں کا سب سے افضل ذکر تکبیرات ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کو بڑا مان لیں۔ کاموں سے مصروفیات، مشغولیات، مال اولاد، ازواج، والدین، ہر چیز سے بڑا۔ پھر دعا کا بھی مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے، نماز کا بھی لطف کچھ اور ہو جاتا ہے اور پریشانیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ خوب دعائیں مانگیں۔ دعا خود ایک عبادت ہے، صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ قرآن کی تلاوت۔ نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ غموں کا علاج اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں غم بیٹھ جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل کو قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھیں، پڑھائیں، مجلس میں بیٹھیں۔ صدقہ کرنا۔ صدقہ بڑی موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھاتا ہے، مال میں برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو بہترین نعم البدل بھی عطا کرتا ہے۔ گناہ اور حرام کاموں سے بچنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ زبان کی حفاظت کریں۔ فالتو باتوں سے گریز کریں، بحثوں سے گریز کریں۔ لڑائیاں صرف ان کے گھروں میں ہوتی ہیں جہاں زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ گھروں کی فضا کو اچھا رکھیں تاکہ عبادت میں دل لگے۔ اوقات کی حفاظت کریں، لغویات سے بچیں، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ دن گئے تو سال میں پھر ایسے دن نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.